ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمتوں کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑہاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے حقوق العباد کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اور اس موضوع کی غالباً یہ دوسری نشست ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، اللہ رب العالمین کی نظر میں حقوق العباد کی اہمیت کتنی ہے اور کس قدر اس کی ضرورت ہے، آپ سورہ نساء کی اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر رب العالمین نے 10 باتوں کا، 10 حقوق کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک کا تعلق رب العالمین کی ذات سے ہے اور 9 کا تعلق بندوں کے ذات سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہب اسلام کی نظر میں حقوق العباد کتنا اہم اور کس قدر ضروری ہے۔ حضرات، تو اس سے پہلے نشست کے اندر آپ نے سنا تھا کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی قدر کریں، ان کا احترام کریں۔ وہ والدین آپ کے حقوق ادا کریں یا نہ کریں، اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو سزا ان کو ملے گی، لیکن اس حقوق کو لے کر کے یا والدین کے جانب سے ہونے والی کوتاہیوں کو لے کر کے اولاد اگر والدین کو جواب دیتی ہے، والدین کی قدر نہیں کرتی ہے، تو یقین جانیے وہ بدنصیب لوگ ہیں، اللہ کی نظر میں بہت بڑے مجرم ہیں۔ والدین ہمارے حقوق ادا کریں یا نہ کریں، ہر حالت میں ہمیں والدین کا احترام کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کے درسائے کے راستے پر چلنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا، یہ ہر اولاد کی ذمہ داری ہے۔ والدین نے غلطی کی سزا ان کو ملے گی، لیکن اس کے بدلے میں ہم سزا نہیں دے سکتے، ان کے شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، ان کے احترام میں، ان کی عزت میں کمی نہیں کر سکتے۔ اگر کمی کر رہے ہیں تو یاد رکھیں ہماری اور آپ کی بدنصیبی ہوگی، ہماری اور آپ کی بدنصیبی ہوگی۔ آپ نے وہ پیاری حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے، اللہ کے نبی، اگر میں اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کروں، آپ کی رسالت کو بھی مانوں، 5 وقتہ نمازیں پڑھوں، صوم و صلات کا پابند رہوں، تو بتائیے کہ میں کیسے رہوں گا، کن لوگوں میں میرا شمارہ ہوگا؟ فَمِمَّنْ أَنَا، تو اللہ کے نبی نے کہا أَنْتَ مِنَ الصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، آپ صدیقین میں شمار کیے جائیں گے، آپ کا شمارہ شہداء میں ہوگا۔ آگے چل کر کے اللہ کے نبی نے بڑی اہم بات بتائی، مَالَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْ، یاد رکھنا یہ ساری عبادتیں اس وقت تمہارے لیے مفید ہوگی جب تم اپنے والدین کی قدر کرو گے، ان کے قدرداں بن کر کے زندگی گزارو گے، تو یہ عبادتیں تمہارے لیے مفید ہوگی، یہ عبادتیں تمہارے کام آئیں گی۔ لیکن اگر تم نے والدین کی ناقدری کی ہے تو یہ رب العالمین کی توحید، نبی کی رسالت، نمازوں کی پابندی، روزوں کا پابند ہونا، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ کی پابندی، یہ ساری چیزیں رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گی۔ ان ساری عبادتوں کی مقبولیت رب العالمین کی نظر میں اس وقت ہوگی جب آپ والدین کے فرما بردار اولاد بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کتنے والدین ایسے ہیں بیچارے جو گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جو تڑپ رہے ہیں،
کاش میری اولاد میری فرما برداری کرتی، کاش میری اولاد میری بات مانتی. ایک دو والدین کی بات نہیں، بے شمار والدین آپ اپنے سماج میں، اپنے محلوں میں، اپنے آس پڑوس میں یہ ماجرا، یہ معاملہ بالکل دیکھ سکتے، مشاہدہ کر سکتے. اللہ کا واسطہ میں دے رہا ہوں، ہم میں سے اگر ہمارے والدین کسی کے پاس موجود ہوں، زندہ ہوں، ان کا احترام کر کے اپنی عاقبت کو بنانے کی کوشش کرو، ان کی ناقدری کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. رب العالمین کے بنائے گئے جنت اور بھڑکائے گئے جہنم کے کیا نام ہے مستحق نہ بنو. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم میں سے جس کے بھی والدین زندہ ہو، ہم سب کو اپنے والدین کا قدرداں بنائے، اور ہم میں سے جس کے والدین وفات کر چکے رب العالمین قبر کے اندر کٹور ہر اعتبار سے رب العالمین قبر میں ان کی مدد فرما، انہیں قبر کے اندر راحت و سکون اور عطا فرما. حضرات گرامی، دوسرے نمبر پر اولاد کے حقوق ہیں. اب والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کرے. اولاد کے حقوق کی ادائیگی ان کی صحیح تربیت کر کے، انہیں دین بتا کر کے، اللہ کی معرفت بتا کر کے، نبی کی رسالت بتا کر کے، نمازوں کی طرف رہنمائی کر کے، دین کی طرف ان کو راغب کر کے ان کے حقوق کو ادا کرنے چاہیے. دین بتا کر کے والدین اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کریں. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو، وہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر کے بال کو مڈوا کر کے بال کے برابر چاندی صدقے میں دیا جائے، اور اس کا کوئی بہترین اسلامی کوئی اچھا نام رکھا جائے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. مزید بچہ جب اور بڑا ہو تو اسلامی تعلیم دلوانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. مزید اور بچہ جب بالغ ہو جائے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس نوجوان اولاد کی شادی کا بندوبست کرے، بیٹی ہو یا بیٹا، بیٹی ہو یا بیٹا. والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر کے جب وہ جوان اولاد ہو جائے ان کا صحیح رشتہ تلاشنا یہ ہمارے اور آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر والدین نے کوتاہی کی ہے اولاد کی تربیت میں یا شادی کے معاملے میں، اگر کسی بھی طرح سے کوتاہی کی ہے، اللہ کی نظر میں والدین کی بھی پکڑ ہوگی. بڑی پیاری روایت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. ہر وہ انسان جس کے ماتحت میں کچھ لوگ موجود ہوں، اور ہر انسان کے ماتحت میں اس کی بیوی اس کے بچے ہوتے ہیں، ہر انسان جس کے ماتحت میں کچھ لوگ ہوں، ان کچھ لوگوں کے ساتھ اگر وہ ظلم کرتا، زیادتی کرتا، ان کی صحیح تربیت نہیں کرتا بلکہ ان کی تربیت میں ٹال مٹول کرتا، ان کا خیال نہیں کرتا، اور اسی حالت میں اگر ان کی موت ہوتی ہے، وہو یموت وہو غاش لرعیتہ، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اگر ان کی موت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، رب العالمین ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دے گا. جس طرح سے اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، ایسے ہی والدین پر اولاد کے حقوق ہیں. دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا، اور خیال نہیں بلکہ ادا بھی کرنا ضروری ہے. جس نے بھی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، یاد رکھنا وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے. اگر ہمارے والدین ہمیں دین سکھائے، اسلام کا جو ہے طریقہ بتائیں، تو مصیبتیں پریشانیاں کتنوں خطرناک ہی کیوں نہ آ جائے انشاءاللہ العظیم، اگر ہمیں دین معلوم ہوتا تو مرتد نہیں ہوتے، اسلام سے برگستہ نہیں ہوتے، اسلام سے نفرت نہیں کرتے. یہ دین نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری بچیاں دن بدن کفر کی طرف، راہ ارتداد کی طرف بڑی تیزی سے، کثرت سے رواں اور دواں ہے، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ارتداد کے واردات بے شمار ایسے واقعات آپ کو ملیں گے. آپ نیوز پڑھیے، اخبارات کا مطالعہ کیجئے، ایسے ایسے واقعات آپ کو اخباروں میں ملیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ارتداد کے. آپ نے بھیونڈی کا واقعہ سنا ہوگا ابھی حال ہی میں، آپ کے آکوٹ کے قریب، گاؤں کا نام بھول چکا ہوں، وہی واقعہ جو بھیونڈی میں پیش آیا، وہ واقعہ آکوٹ کے قریب ایک لڑکی کے ساتھ پیش آیا، قریب 4 سے 10 کلومیٹر کی دوری کا فاصلہ آکوٹ سے.
غیر مسلم سے غیر مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے. اب مسلم تنظیمیں اس وقت اٹھتے ہیں جب تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے. تو اگر ہماری اولاد دین جانتی، دین کی معرفت، دین کی حقیقت سے واقف ہوتی، اللہ کی قسم کتنوں مشکلات آتے برداشت کر لیتی، لیکن دین سے دوریاں اختیار نہیں کرتی. یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، روزی روٹی کا مسئلہ، یہ رشتوں کا معاملہ، یہ ہمیں دین سے دور نہیں کر سکتے. جس دل میں اسلام گھس جائے، آپ نے حضرت زنیرہ کا واقعہ سنا ہوگا. زنیرہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت عمر جیسی شخصیت کس قدر پٹائی کر رہی، مارتے مارتے تھک جا رہے ہیں، مارنا بند کر دیتے. زنیرہ کو دھمکی دیتے ہیں، زنیرہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تھک چکا، نام ہے مارنا رحم کھا کر کے بند کر رہا ہوں. یہ جو میں نے مارنا بند کر دیا ہے، رحم کھا کر کے نہیں، ترس کھا کر کے نہیں، بلکہ میں تھک چکا ہوں، اس لیے بند کیا. رب العالمین کی جب معرفت زنیرہ کے دل میں گھسی تو دل نے جان کو دینا گوارا کر دیا، لیکن دل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، رب العالمین کی توحید کو جو ہے اس سے دستبرداری کا اعلان گوارا نہیں کیا. عمر نے کہا محمد کا انکار کرو. اب اسلام نہیں لائے تھے. ابو جہل نے کہا محمد کو گالی دو، محمد کا کفر کر دو، محمد کے ساتھ کفر کرو. زنیرہ نے برجستہ یہی کہا تھا، ظالمو، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ دین ہے، یہ وہ سچائی ہے، یہ وہ صداقت ہے. جس دل میں بیٹھ جائے، جس دل میں گھس جائے، وہ دل اپنی جگہ کو چھوڑ سکتا، لیکن اپنے اندر سے اس کی محبت کو، اس کی صداقت کو، اس کی سچائی کو اپنے اندر سے نکالنا گوارا نہیں کر سکتا. اگر ہماری اولاد دین سے واقف ہوتی، دین کی سچائی کو جانتی، اللہ کی قسم بھکمری کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے، مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے کفر اختیار نہیں کرتی. تو دین سکھانا یہ ہمارے اولاد کی، کیا نام ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھائے. اور اولاد جب دیندار بنے گی تو والدین کی فرما بردار بھی بنے گی. والدین اولاد جب دنیا دار بنے گی، دین نہیں جانے گی اولاد، تو والدین کے ساتھ بھی کفر کرے گی، والدین کی نافرمانی کرے گی، رب العالمین کے ساتھ کفر کرے گی، نبی کے رسالت کے ساتھ کفر کرے گی، اور مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کو اپنا اسوہ سمجھے گی. اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو دوسرا حق جو ہے وہ اولاد کے حقوق ہیں. اولاد کے حقوق ان کی صحیح تربیت کر کے، انہیں سیدھا راستہ بتا کر کے، انہیں اسلام بتا کر کے، رب العالمین کی معرفت سے واقف کرا کر کے، نبی کی رسالت بتا کر کے ان کے حقوق ادا کرنا. یہ ساری چیزیں ان کو سکھا دیے، بتا دیے، ادب سکھا دیے، آپ دستبردار ہو گئے، آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے. رب العالمین اب آپ کی پکڑ نہیں کرے گا. اور یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنے اولاد کے صحیح حقوق ادا نہیں کیے، ان کی تربیت کر کے، تو رب العالمین کو جواب دینا ہوگا. جتنی بھی نعمتیں رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں پر ہم سے اور آپ سے سوال کیا جانے والا ہے. رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ رب العالمین سوال کرے گا، ہم نے قیمتی اولاد تمہیں دی تھی، اپنی اولاد کا خیال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اب ہمارے یہاں پر سماج اور معاشرے میں کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو بالغ ہو چکے ہیں، لیکن والدین کو شادی کی پرواہ نہیں، شادی کی فکر نہیں ہے. شادی کی فکر کرنی چاہیے. اگر ہماری اولاد غلط قدر راستے پر جاتی ہے، ہمارے والدین اس کے مجرم ہوں گے. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے طبرانی کی ایک روایت پیش کی تھی کہ میدان محشر میں ایک شخص کو لایا جائے گا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہوگا، ڈھیر ساری نیکیاں، لیکن نامے اعمال دیکھنے کے بعد وہ چوکنا رہ جائے گا، کیونکہ اس کے نامے اعمال میں نیکیاں ہی نہیں رہیں گی. کہے گا یا اللہ نیکیاں میری کہاں گئی؟ اللہ رب العالمین کہے گا تیری نیکیاں تیرے گنہگار نافرمان اولاد کی وجہ سے برباد ہو گئی.
اس آیت کریمہ کے تفسیر میں انہوں نے بیان کیا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وعلیہم یوم القیامہ، اصل گھاٹا، اصل نقصان، اصل تباہی اور بربادی دنیا کی و آخرت کے میدان محشر کی تباہی اور بربادی، جہاں ہمیں اپنے سر کو جھکانا پڑ جائے، شرمندگی اٹھانی پڑے، جہاں ہماری اولاد خسارے میں ہو، جہاں خود ہم اپنے آپ کو خسارے میں ڈالیں۔ رب العالمین نے کہا ذالک هو الخسران المبین، آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑی تباہی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین بھیانک وعید سنائی ہے کہ ایسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا جس کا چھت بھی آگ کا، جس کی زمین بھی آگ کی، اور اسی جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو جلایا جائے گا جنہوں نے اپنے حقوق، اپنے اولاد کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے۔ صحیح طریقے سے حقوق ادا کرنا، ان کی کیا نام ہے، اسلامی تہذیب سکھا کر کے، اسلام بتا کر کے، شادی وواہ ان کے کر کے ان کے حقوق دے دو، آزاد کر دو انہیں، کہیں بھی جائے، کچھ بھی کرے، اپنی مرضی۔ آپ اپنے حقوق سے، اپنی ذمہ داری سے ادا ہو گئے، بری ہو گئے، رب العالمین اب آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے والدین اپنی اولاد کے شادیوں کی فکر کریں گے، اپنے نوجوان اولاد کے شادیوں کی فکر کریں گے، ان کا رشتہ تلاشیں گے، روزی روٹی کے لیے اور شادی میں تاخیر نہ کریں۔ رب العالمین نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمُ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے کہا دولت چاہتے ہو اپنے متعلقین، اپنے نوجوان اولاد کی شادی کر دو۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر فقیر ہو گئے، مسکنت کی زندگی گزار رہے ہوں گے، فقیری والی زندگی گزار رہے ہوں گے، غربت بھری زندگی گزار رہے ہوں گے، رب العالمین نے کہا وہ اپنے فضل سے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اپنی فضل سے، اپنی رحمت سے رب العالمین اس آدمی کو مالدار کر دے گا، دولت دے دے گا، دنیا دے دے گا۔ کس کو؟ جو غربت کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے، معاشیات کو لے کر کے، شادی کیا نام ہے، روزی روٹی کو لے کر کے اپنے اولاد کی شادی نہیں کرتے، رب العالمین نے کہا دولت چاہے تو شادی کر دو، کیونکہ آپ کے گھر میں جب آپ کی بہو آئے گی تو اپنی تقدیر بھی اپنے ساتھ میں لائے گی، اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی روزیوں کی برکھا آپ کے گھر میں برسیں گے، آپ کے اولاد کے قسمت میں جو روزی ہے آپ کو ملے گی، اور جو آپ کے بہو کی قسمت میں روزی ہے وہ بھی اپنی تقدیر آپ کے اپنے ساتھ لا کر کے آپ کے گھر میں روزی روٹی لائے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے روزیاں آپ کے گھر میں آئیں گی۔ تو رب العالمین نے کہا اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، مالدار کر دے گا، اور مالدار اگر نہ بھی کرے تو صبر دے دے گا، یعنی کسی بھی طریقے سے آپ کو سکون، چین اور سکون دے گا، بس وقت پر اپنے اولاد کی شادی کی فکر کرے۔ روزیوں کا دینے والا اللہ ہے، کہیں نہ کہیں سے انتظام انشاءاللہ العظیم وہ کروا ہی دے گا، اور اگر نہیں کر رہے، فکر نہیں کر رہے، یاد رکھنا گنہگار ہوں گے۔ حضرات گرامی، اور تیسرے نمبر پر پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق، ہمارے پڑوسی میں سے کون بھوکمری کا شکار ہے، کون یتیمی والی زندگی گزار رہا یا گزار رہی ہے؟ آج سماج اور معاشرے میں، جیسے میں نے ارتداد کے بارے میں کہا، کثرت سے ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں کثرت سے مرتد ہو رہی، چونکہ سوشل جو ورک ہے یہ ہمارے یہاں، یہ سماجک جو خدمت ہے، مذہب اسلام کا جو کلچر، جو تہذیب تھا، یہ کلچر غیروں نے لے لیا۔ اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوئی، جبریل امین کو جب اصلی شکل میں نبی نے دیکھا تھا، اما خدیجہ کے پاس آئے، کہنے لگے مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ اما خدیجہ نے برجستہ یہی کہا تھا، میرے آقا، میرے سرتاج، رب العالمین آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں اور آپ بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے، سوشل ورک آپ کے اندر بہت ہے، سماجی خدمت بہت کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے، بے سہارا لوگوں کا جو سہارا بنتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔ اللہ آپ کو کیسے ذلیل کر سکتا؟ سماجی خدمت اگر ہمارے اندر ہے، سماج کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، انشاءاللہ العظیم یاد رکھنا ہمیشہ رب العالمین کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ یہ ظالم حکمراں، یہ ظالم حکومتیں ہمارا اور آپ کا اور اس انسان کا جو سماج کی خدمت کرتا، سیوا کرتا ہے، انشاءاللہ العظیم اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ رب العالمین ہر موڑ پر اس آدمی کی حفاظت کرے گا، اس کی مدد کرے گا جو دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ سماج کی سیوا کرتا، خدمت کرتا، ایمان کے ساتھ ساتھ جو سماجی خادم ہے۔ اور سماج میں کے اندر کیا کچھ چل رہے ہیں،
کیا ہو رہے ہیں، ہمارا پڑوسی کھایا ہوا کہ نہیں کھایا، کون بھوکا سو رہا، یہ ساری چیزوں پر نظر رکھنا۔ ہم مسلمانوں کے پاس اس تعلق سے ایک شعبہ ہونا چاہیے، ایک کمیٹی ہونی چاہیے۔ تمام شعبے اگر مزبان ہے، سرد پڑے ہوئے چلے گا، لیکن اگر یہ شعبہ اگر سرد پڑا ہوا کمزور ہے، یاد رکھنا یہ ارتداد کی واردات کثرت سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ بھیمنڈی والا واقعہ آپ نے سنا، غیر مسلم سے شادی کا اعلان کیا اس لڑکی نے، اب یہ کیا نام ہے، یہ مسلم تنظیم ہے، یہ اس لڑکی کے پاس پہنچے، پہلے تو چھپا رہی تھی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ثبوت تھے کہ یہ غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے، بضد تھے، اسے پوچھ رہے تھے، مصر تھے، اس نے اقرار کیا ہاں میں بالکل غیر مسلم سے شادی کر رہی ہوں اور مجھے خوشی بھی ہے غیر مسلم سے شادی کرنے میں، اب مجھے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ کام، لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، میرے ابو کا وفات ہو گیا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیسے تیسے کر کے میری امی نے مجھ کو، ہم بچوں کو بہن بھائیوں کو کھلائے پلائے جلائے، مزدوری کر کے برتن مانج کر کے ایک دوسرے کے گھر میں جا کر کے بھیک مانگ مانگ کر کے کیسے بھی کر کے انتظام کیا میری والدہ نے، اور ہم لوگوں کو پالا پوسا بڑا کیا اور تعلیم دلوائی کیسے بھی کر کے۔ کوئی بھی مسلم سنگٹھن مسلم تنظیم ہمارے گھر پر نہیں آئی کہ اس کے ابو کا انتقال ہو گیا، ذمہ دار کا انتقال ہو گیا، مر چکا ہے، اس کے گھر میں بچے کیسے کھاتے ہوں گے، جو عیدین میں خوشیاں کیسے مناتے ہوں گے، ان کے کپڑے کا انتظام کون کرتا ہوگا، بیماریوں میں پیسے کہاں سے ملتے ہوں گے، کسی پڑوسی نے خیال نہیں کیا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، ہم جب پڑھ لکھ کر کے بڑے ہوئے، نوکری کے لیے نکلے، تو کسی مسلمان نے مدد نہیں کیا، مدد کیا تو غیر مسلم بھائی نے مدد کیا، اس نے مدد کیا، اس کی مدد سے آج میں جاب پر ہوں۔ اور اس نے برجستہ کہا اگر میرے مرتد ہونے سے میرے گھر کی فقر و فاقہ ختم ہو جائے، میرے گھر کی حالت سدھر جائے، تو میں سمجھ رہی ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور میرے ارتداد کے کافر بننے کے ذمہ دار یہ مسلم تنظیمیں مسلم سنگٹھنیں ہیں۔ کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا کوئی پڑوسی ایسی کا شکار ہو اور خفیہ طور پر غیر مسلم تنظیمیں اس تک پہنچ رہی ہیں، بجرنگ دل، RSS اور جتنے بھی کیا نام ہے غیر مسلم تنظیمیں ہیں، سنگٹھنیں ہیں، ان کے دن بدن یہ پلان تیار ہوتے رہتے کہ مسلم لڑکیوں کو مرتد کیسے کیا جائے۔ تو یارو وہ غیر مسلم تنظیمیں ہماری بہنوں اور بچیوں تک پہنچتے کیسے ہیں، اس پر نظر کون رکھے گا؟ ان مجبور بچیوں اور بچوں کی مدد کون کرے گا؟ لہذا ہم مسلمانوں کے پاس ایک شعبہ ہونا چاہیے، اور اس شعبے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر محلے میں ایک دو ذمہ دار بنایا جائے۔ ان ذمہ داروں کا کام یہ کہ صرف محلے پر نظر رکھیں کہ کہاں پر کون یتیم ہوا، کون مجبور ہوا، کون بھوکمری کی زندگی گزار رہا ہے، کون بیمار ہے، کون پریشان حال ہے۔ پروگرامز کم کیے جائیں، دیگر سرگرمیوں میں کمی ہو چلے گا، لیکن اس میدان میں، اس فیلڈ میں ہمیں زیادہ سرگرم ہونا چاہیے۔ ابو بکر کے زمانے میں نبی کی وفات کے بعد جب ارتداد کا مسئلہ کثرت سے پیش آیا، حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت، امیر المومنین، خلیفہ اول، ابو بکر کو سفارش کر رہے ہیں کہ مسئلہ ارتداد کو پیچھے رکھ دو، ابھی ہمیں دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو لشکر تیار کیا تھا اسامہ بن زید کا، اس کو بھی مت بھیجو، ابھی ہمیں مدینے کے حالات کو درست کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو ارتداد کے واردات پیش آ رہے ہیں اس پر کڑی نظر رکھنی ہے، اور مسئلہ ارتداد کو روکنا ہے کہ یہ لوگ مرتد کیوں ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کوشش کی، بڑی محنت کی، جو بڑی مجاہدہ کیا، اور الحمدللہ یہ ارتداد کے معاملے کو کنٹرول کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سرگرم ہوئے مسئلہ ارتداد پر، کہا نہیں، اس پر ہمیں کام کرنا ہے، اس پر ہمیں جو ہے جہاد کرنی ہے، اس پر جو کچھ بھی ہو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو یارو ہمیں مسئلہ ارتداد پر نظر رکھنے کے لیے، اور یہ اسی صورت میں ہو پائے گا جب ہم پڑوسیوں پر نظر رکھیں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی قدر کریں گے، پڑوسیوں کے جب حقوق ادا کریں گے تب۔ اور یہی معاملہ
میں نے کہا اپنے اکوٹ سے قریب ہی پیش آیا. اسلامی جب مسلم تنظیمیں پہنچی برجستہ، اس کی امی نے بولے، اس کی ماں نے کہا کہ ہاں میں نے بھیجا غیر مسلم کے ساتھ، میں نے بھیجا اپنی بیٹی کو، راستہ میں نے ہموار کیا ہے. وجہ یہ ہے میرے گھر میں کوئی ذمہ دار شخص نہیں ہے، انتظام کرنے والا نہیں ہے، روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا نہیں ہے. یہ اس وقت جب میں بھوکے مر رہا، ہمارے بچے بھوکے تھے، یہ مسلم تنظیمیں کہاں تھی، یہ سنگٹھنیں کہاں تھے؟ آج جب کسی غیر مسلم نے مدد کیا تب کیوں مرچی لگ رہی ہے؟ کسی غیر مسلم نے مدد کیا تو سوشل ورک جو ہوتا ہے، سماجی خدمت جو ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا کام ہے. رب العالمین کے نظر میں اس کی بڑی مقبولیت ہے. سماج کی خدمت کرنا، ان پر نظر رکھنا. عمر بن خطاب جیسی شخصیت جب امیر المومنین بنتے ہیں تو رات میں گشت کرتے ہیں. اس عظیم عہدے پر، کرسی پر، تخت پر فائز ہونے کے بعد چین سے نہیں سوتے، راست میں گشت کرتے. کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی مجبور پریشان تو نہیں ہے. یہ پتہ لگانے کے لیے، یہ پتہ لگانے کے لیے حضرات گرامی کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے پر، مسئلے ارتداد پر بڑی سنجیدگی سے، بڑی باریک بینی سے، بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کر کے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. اس پر مزید سوچنے کی اور پلان کرنے کی ضرورت ہے. ہم عالمی پیمانے پر اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم شہری پیمانے پر تو کر سکتے ہیں. اگر ہمارے شہر میں یہ شعبہ بن گیا، انشاءاللہ العظیم اس کو دیکھ کر کے دوسرے یہاں بھی یہ شعبے تیار ہوں گے اور وہاں بھی ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم کہ ہمارے ذمہ داران اس شعبے کو لے کر کے سنجیدگی سے کوئی فیصلہ لیں گے انشاءاللہ العظیم. اور صرف ذمہ داران نہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں نظر رکھیں، خیال رکھیں. کون پریشان ہے، کون بھوکا سو رہا ہے. اب دیکھو رمضان میں جو ہمارے کٹ بٹتے ہیں، غیر مسلم کسی کی مدد کرتے ہیں خفیہ طور پر. میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کسی غیر مسلم کے کیا نام ہے میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو کی کسی کو دے رہے ہیں، کوئی چادر دے رہے ہیں، کوئی کھانا دے رہے ہیں یا اور کچھ دے رہے ہیں تو اس کو شیئر کر رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں. بہت کم ملے گا دیکھنے کو. اور مسلمان اگر کسی کو جھولا دے رہے ہیں، کٹ کا کھانے کا کپڑا، کھانے کی چیزیں دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں یا پہننے کے لیے کپڑا دے رہے ہیں تو اس کو ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ اس کو نیٹ پر ڈال رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھیج رہے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر ڈالیں، دنیا کو بتا رہے ہیں. جو غیرت مند لوگ ہیں ایسے کٹ نہیں لیں گے. بے غیرت لوگ ایسے کٹ لیتے، غیرت مند نہیں، اپنی شہر اپنی عزت کو واٹ نہیں کریں گے، جنازہ نہیں نکلوائیں گے، نہیں لیں گے، گھٹ گھٹ کر کے بھوکے زندگی گزار لیں گے لیکن اپنی عزت کا جنازہ نہیں نکلوائیں گے. ان کے یہاں خفیہ طور پر ہمارے گھروں میں پہنچ کر مدد کی جاتی ہے. ہمارے یہاں اعلانیہ طور پر مدد کرتے تو سب کو بتاتے ہیں، دنیا کو دکھاتے، دیکھو میں نے کس کو کپڑا پہنایا، میں نے ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا، میں نے 10 لوگوں کو کھانا کھلایا. وہ کھانے والے کیا نام ہے جو دسترخوان ہوتا ہے اس کا ویڈیو بنا کر کے جو بھیجا جاتا ہے. غیرت مند لوگ اس سے بچتے ہیں. حضرات گرامی اگر کسی کی مدد کریں خفیہ طور پر اس میں زیادہ ثواب ہے، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اعلان کرنے کے، بنسبت نشر کرنے کے. اور اولاد کے حقوق کے بعد پڑوسیوں کے حقوق. اور پڑوسیوں میں سے میں نے کہا تھا 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو رشتہ دار پڑوسی جو ہمارے گھر کے بازو میں رہتا، ایک غیر رشتہ دار پڑوسی، اور ایک وہ پڑوسی جس کا گھر ہمارے پاس نہیں لیکن ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جیسے میں نے مثال دے کر کے سمجھایا تھا. جو پہلو میں رہتے ہیں تو پہلو میں ایک دوسرے کے میاں بیوی زیادہ رہتے ہیں. میاں بیوی کو بھی چاہیے ایک دوسرے کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرے. بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے اور شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے نبی پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے، بالخصوص عورت اگر اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی تو اللہ کے نبی نے اس عورت کو جنت کی بشارت سنائی. اور اگر ہم نے یہ سارے حقوق نہیں دیے، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اللہ کے نبی نے بڑے بھیانک انداز میں ارشاد فرمایا لَتَعُودُنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا لَتَعُودُنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ
من الشاة القرنا، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں کے حقوق دنیا میں تم دے دو، لوگوں کے حقوق دنیا میں ضرور بھی ضرور دے دو، اگر دنیا میں نہیں دیتے تو یاد رکھنا قیامت کے دن رب العالمین وہ حقوق دلوائے گا، وہ حق دلوائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو رب العالمین قیامت کے دن بے سینگ والے جانور کو سینگ دے دے گا اور اس کو مارنے کے لیے بولے گا کہ تو اپنا بدلہ لے لے۔ اب ہمارے پاس وہاں ادا کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بہترین روایت ہے، صحابہ سے پوچھا تدرون من المفلس، میرے ساتھیوں جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، مفلس وہ ہے ہم میں سے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کھانے پینے کا سامان نہ، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤت هذا من حسنات وهذا من حسناته فإن فتيت حسنات قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لائے گا، نماز بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، بہت ساری نیکیاں ہوں گے۔ وہ آدمی خوش ہوگا کہ جنت کی بشارت ملنے والی ہے، جنت میں جانے والے ہیں، رب العالمین کے اعلان کا منتظر ہوگا کہ رب العالمین میرے جنت کا اعلان کب کرے گا، اتنی ساری نیکیاں، پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے میں آیا ہوں۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اچانک ایک آدمی آئے گا کہے گا میرے رب یہ میرا پڑوسی تھا، مجھ پر بڑا ظلم ڈھایا تھا، مجھے مارا تھا، ستایا تھا، ظلم ڈھانے میں اس نے کوئی کمی نہیں کی تھی۔ رب العالمین اس کی نیکیوں کو اس کے ظلم کے برابر لے کر کے اس مظلوم کو دے دے گا جس کو دنیا میں ستایا گیا تھا۔ وَضَرَبَ هَذَا، ایک دوسرا آئے گا، وَقَذَفَ هَذَا، دوسرا آئے گا، رب العالمین اس کو جنت میں ڈال رہے ہیں، یہ تو مجھ کو کیا نام ہے الزام تراشی کرتا تھا، اس طرح کے الزامات عائد کرتا تھا، رب العالمین ہمیشہ مجھے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اسے جنت میں ڈالنے۔ رب العالمین اس کے گناہ کے بدلے میں، اس کے گناہ کے بقدر، اس کے گناہ کے عوض اس کی نیکیوں کو لے کر کے مظلوم کو دے دے گا جس کو ہم نے جس پر الزامات دنیا میں عائد کیے۔ کتنے ساتھی ایسے ہیں جو ایک دوسرے پر الزامات آئے دن عائد کرتے رہتے، ٹھوکتے رہتے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، ایک دوسرے کی برائی ایک دوسرے سے کرنا، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، پیٹھ پیچھے سازشیں کرنا، مشورے کرنا، نہ جانے کتنی غلاظتوں میں یہ سماج اور معاشرہ ڈوبا ہوا ہے۔ ایک تیسرا آئے گا، رب العالمین اس کو جنت کا اعلان کر، اتنی ساری نیکیاں لے کر کے آیا یہ، یا اللہ دنیا میں بڑا گالی دیتا تھا مجھ کو، مجھے گالی دیا کرتا تھا، مجھے معلوم تھا، مجھے دیکھ کر کے اپنے لب کشائی کرتا تھا، دیکھتا تھا، مجھے اس پر پتہ چل جاتا تھا مجھے گالی دے رہا ہے، کبھی اعلانیہ طور پر دیتا تھا، کبھی سری خفیہ طور پر دیتا تھا کہ اللہ مجھے گالی گلوچ کرتا تھا۔ رب العالمین اس کی نیکیاں لے کر کے اس مظلوم کو دے دے گا۔ ایک اور شخص آیا تھا، اللہ اس نے میرا ناحق خون بہایا تھا، اسے جنت میں نہ ڈال، اللہ رب العالمین مزید اس کو بھی اس کو نیکیاں دے دے گا۔ ایک اور آئے گا، رب العالمین میرا بھی کچھ حساب باقی ہے، میرا بھی حساب باقی ہے۔ رب العالمین کہے گا بھائی اس کی ساری نیکیاں تو میں نے بانٹ دی لوگوں پر، مظلوموں کو دے دی، اس کے پاس نیکی بچا نہیں، کیا کیا جائے؟ رب العالمین پھر کہے گا ہاں ایک طریقہ ہے، پہلے میں تمہارا حساب لے لیتا، امتحان لے لیتا، امتحان لینے کے بعد رب العالمین کہے گا دیکھو تمہارے پاس اتنے گناہ ہیں، کیا یہ گناہ اس آدمی اس ظالم کے اوپر لاد کر کے اسے جہنم میں ڈال دوں، راضی ہو؟ مظلوم کہے گا یا اللہ بالکل میں راضی ہوں، بالکل میں راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین اس مظلوم کے گناہوں کو اٹھائے گا اور اس ظالم کے سر پر لاد دے گا، اس کے پاس کچھ بھی نیکی نہیں بچیں گی، کیونکہ اس نے جو دنیا میں ظلم ڈھایا تھا نا، ساری نیکیاں مظلوموں کو دے دے گا، بانٹ دے گا، اور اس ظالم کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ کے نبی بیان کرتے کرتے زاروں قطار رونے لگے، بلک بلک کر کے رونے لگے اور کہنے لگے دنیا میں تم دنیا والوں کے حقوق دے دینا، دنیا میں دنیا والوں کے حقوق دے دینا، دنیا والوں کے حقوق دے دینا۔ رب العالمین اللہ کے نبی بار بار یہ لفظ دہراتے رہے۔ حضرات گرامی، بڑے ہی
دل کی گہرائیوں سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر، آپ کے اوپر جو حقوق ہے ایک دوسرے کے، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اپنوں کے حقوق، غیروں کے حقوق اپنی زندگی میں ادا کر دیں. موت کے بعد موقع نہیں ملے گا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے حقوق کی فکر کریں گے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ بارے الہ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، ایک مسلمان کی اہمیت اللہ کی نظر میں کتنی ہے. اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر آج مسلمانوں کے حقوق کی کوئی فکر نہیں کرتے، مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں، مسلمان کے نظر میں کوئی قدر نہیں، مسلمانوں کی نظر میں مسلمانوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج میں، اپنے الوداعی حج میں خطبہ دیا، ایک بلیغ خطبہ دیا، اور کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. اللہ کے نبی نے کہا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو تم پر ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے اس دن میں، اس شہر مکہ میں، اس مہینے میں، کیا نام ہے، اس مہینے، جیسے اس دن میں اس مہینے اور شہر کا احترام ہے، جیسے اس دن میں اس شہر کی حرمت یعنی یوم عرفہ کا دن تھا، اور اس دن میں اس مہینے کی حرمت، اس دن کی وجہ سے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے ایک مومن کی عزت کو خانہ کعبہ کے عزت کے برابر بتایا، ایک مومن کی عزت کو شہر مکہ کے عزت کے برابر بتایا، ایک مومن کی عزت کو اللہ کے نبی نے یوم عرفہ کے عزت کے برابر بتایا کہ جس طرح یوم عرفہ کا احترام ہے ایسے مومن کا بھی احترام کیا جائے، جس طرح شہر مکہ کا احترام کیا جاتا ہے ایسے ایک مومن کا احترام کیا جائے، جس طرح جو خانہ کعبہ کا احترام کیا جاتا ہے ایسے ایک مومن کا احترام کیا جائے. اور صرف اسی پر بس نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کہا المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی، لا ظلم ولا ظلم، نہ تو ظلم کرتا مومن اور نہ تو کسی ظالم کے حوالے کرتا. بڑا متقی، بڑا نمازی، اور ہوشیاری کتنی، وہ اپنی ذات سے نہیں اس کو تکلیف پہنچانا چاہتا بلکہ دوسروں سے بول کر کے اس کو تکلیف پہنچواتا، اپنی ذات سے نہیں. یہ مسلمان کے شان کے، اسلام اور ایمان کے شان کے خلاف ہے. سوچتا میں نمازی ہوں، ڈر بھی لگ رہا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، چلو خود نہیں وہ برائی کرتا، دوسروں کو بول دیتا ہے کہ اور غلط ہے، اب وہ نپٹتا رہتا، وہ بالکل اس کو آڑے ہاتھے سے لے لیتا ہے. خود نہیں کرتا، دوسرے سے بلوا کر کے اس کو داغدار بناتا، اسے ذلیل کرتا، اسے شرمندہ کرتا، اسے رسوا کرتا. اللہ کے نبی نے کہا مومن مومن کا بھائی ہے، اور مومن اپنے بھائی کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتا، لا ظلم ہو، نہ تو مومن اس پر ظلم کرے گا، ولا ظلم ہو، اور نہ تو کسی ظالم کے حوالے کرے گا کہ میں نہیں کر سکتا تو کر ڈال، میں ذلیل لے کر ہو تو ہی کر لے. مومن اپنے مومن کے بھائی میں کوئی چال نہیں چلتا، کوئی سازش نہیں کرتا، کوئی فندہ، کوئی جال نہیں بچھاتا. اللہ کی دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم خانہ کعبہ تیرا مقام مجھے معلوم ہے، تیرا مرتبہ میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ایک مومن کا مرتبہ تجھ سے بھی بڑا، تجھ سے بھی اونچا ہے خانہ کعبہ. عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا خانہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری آب و ہوا بھی کتنا زیادہ بہتر اور سندر ہے، کتنا عظیم ہے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ کی قسم ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ عظیم ہے، تجھ سے زیادہ بڑا ہے. یہ مذہب اسلام کی نظر میں مومن کے حقوق کی اہمیت، مومن کی عزت کی قدر و قیمت، لیکن ہماری نظر میں کوئی ویلو نہیں. کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں کچھ بھی بولنا شروع کر دیتا، کچھ بھی بول جاتا، وہ اینی ٹائم اس کو ذلیل اور شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا کہ سماج اور معاشرے میں ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، ذلت بھری زندگی گزارے. حالانکہ بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، کر کیا رہا ہوں. کہ ایسا تو نہیں کہ اس معمولی بات کی وجہ سے میری پوری آخرت برباد ہو جائے. اللہ کے نبی نے بھیانک انداز میں ارشاد فرمایا وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ. اللہ کے نبی نے کہا اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس کے اندر ہے ہی نہیں تو رب العالمین اس کو ردغت الخبال میں کھڑا کرے گا. ردغت الخبال بولتے ہیں وہ گڈھا، جہنم کا وہ گڈھا جو آگ کا ہوگا، اور مومنوں کیا نام ہے جہنمیوں کے جسم سے بہنے والے پس
خون پیپ مواد جس راستے سے بہیں گے وہ راستے بھی کیا نام ہے آگ کے ہوں گے، تو ان کے خون اور پیپ اور پش اور مواد جس گڑھے میں جا کر کے جمع ہوں گے جہنمیوں کے، اسی گڑھے میں اس گڑھے کو ردغۃ الخبال کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو جو کسی مومن کے بارے میں ایسی باتیں کہتے جو اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے، بغیر تحقیق کے کچھ بھی بول دیتے، رب العالمین ان کو اس جہنم کے اسی گڈھے میں کھڑا کرے گا، اس وقت تک اسی میں کھڑا رکھے گا، اور وہ خون اور پیپ کھول رہا ہوگا۔ جس گڈھے میں ہوگا وہ گڈھا آگ کا ہوگا اور آگ کے راستے سے بہ کر کے آ رہا ہوگا۔ اب بتائیے کہ کتنا بھیانک منظر ہوگا، مومن کے خلاف سازش کرنے والوں کو رب العالمین اسی ردغۃ الخبال میں کھڑا کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم اگر ایسے قصور ایسے جرم کے ہم اور آپ مرتکب ہیں تو انشاءاللہ العظیم اجتناب کرنے کی بچنے کی کوشش کریں گے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو حقوق العباد پر توجہ دینے کی اور اس کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ بالخصوص الہی بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما، بعدہ ہمارے والدین کو اپنے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پڑوسیوں پر نظر رکھنے کی، ان کے خیال کرنے کی، ان کی عیادت کی، ان کی دیکھ ریکھ کرنے کی، ان کی کوپریٹ کرنے کی، ہر اعتبار سے ان کی مدد کرنے کی، تعاون کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سنت کا پابند بنا اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر لكم إنه تعالى جواد كريم بل رؤوف رحيم۔